بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بہت دنوں کے بعد موسم اتنا صاف ہوا اور اتنا اچھا جو ہے موسم ہے، آج صاف ستھری دھوپ نکلی ہے اور ماشاءاللہ پودے اتنے پیارے لگ رہے تھے نا تیز دھوپ میں۔ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ موسم کچھ صاف ہوا ہے، ویسے تو فوگ کی وجہ سے موسم جو ہے نا وہ بالکل ہی موسم کا سارا مزہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اچھا جی، تھمبنیل دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کا جو ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں آج وہ کس بارے میں ہے، غصے کے تیز شوہر کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ یہ ہے جی آج کی ویڈیو کا موضوع۔ اکثر مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ غصے کے کافی تیز ہوتے ہیں، تو ان سے کیسے ڈیل کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر کا کوئی مرد یا آپ کا شوہر جو ہے وہ اگر غصے میں ہے نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل ہی جو ہے نا خاموش ہو جائیں۔ وہ غصے میں جو بھی بول رہے ہیں نا، غصے میں بول رہے ہیں، تو بس آپ خاموش ہو جائیں اور ان کو جو ہے نا ان کا غصے کا گزر جانے کا انتظار کریں کہ ان کا غصہ ختم ہو جائے، تب آپ جو ہے نا آرام سکون سے ان سے بات کریں، تو پھر یقین کریں وہ آپ کی بات سن لیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ہیں، وہ غصے میں جو ہے نا بس غصے میں جو ہے ان بالکل ہی جو ہے نا بہت زیادہ ان کو غصہ آتا ہے، تو جب غصہ ان کو اتر جاتا ہے پھر میں جو بھی کہتی ہوں تو پھر ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ آرام سکون سے میری بات سن لیتے ہیں۔ تو غصہ جو ہے نا ان کو گزر جانے کا انتظار کریں، جب وہ غصہ ان کا ختم ہو جائیں پھر آپ جو ہے نا اپنی بات کر لیں۔ اور غصہ جو ہے وہ شوہر کے کو اگر غصہ بچوں کے سامنے غصہ آ رہا ہے اور وہ آپ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور بچے بھی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ بچوں کو جو ہے نا بچوں کے سامنے ذرا اپنے الفاظ کو جو ہے نا کنٹرول کریں، اور بچوں کو آپ کارٹون لگا کے دے دیں یا ان کو کوئی کلرنگ بک وغیرہ کلرز وغیرہ دے دیں، تاکہ اور کسی اور کمرے میں یا کسی دوسری جگہ پہ ہوں، تاکہ وہ آپ لوگوں کو لڑتا جھگڑتا ہوا نہ دیکھیں، کیونکہ بچے جو ہے وہ جو بھی سیکھتے ہیں وہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں اور وہی سیکھتے ہیں، تو بچے جو ہے نا پھر وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں ایسے میں۔ اور بچے اگر والد کے بارے میں اگر وہ کوئی نیگیٹو تھاٹ رکھتے ہیں، ذہن میں ان کا کوئی نیگیٹو چیز ہے والد کے بارے میں، تو ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو آرام سے سمجھائے، سکون سے سمجھائیں کہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں، سارے جو انسان ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کسی کو زیادہ غصہ آتا ہے، کسی کو کم غصہ آتا ہے، تو بچوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ کے پاپا کو آپ کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے اگر ان کو غصہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بس انسان جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کو زیادہ ہی آ رہا ہوتا ہے غصہ، کبھی کبھی ہمارا اپنا غصہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، ویسے سچی بات۔ اگر آپ میاں بیوی میں کوئی لڑائی چل رہی ہے تو بچوں کے سامنے ظاہر مت ہونے دیں۔ بعض شوہر حضرات کو غصہ زیادہ ہی آتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں غصہ اتر بھی جاتا ہے۔ اب یہ بیوی پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو مزاج سے جو ہے کتنی واقفیت رکھتی ہے اور وہ کتنی معاملہ فہم ہے۔ کوئی بھی سمجھدار عورت یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کے گھر میں آئے روز جھگڑے ہوں۔ غلطی اگر شوہر کی ہے تو بھی آپ شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، جب شوہر کا مزاج کوئی ٹھنڈا ہو جائے آپ ان کو آرام سے سمجھائیں اور یقین کریں کہ وہ سمجھ بھی جائیں گے، بس آپ کو طریقہ آنا چاہیے ایسے شوہر کو ہینڈل کرنے کا۔ یقین کریں روپیہ پیسہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، تو زندگی آپ کی جنت بن سکتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اسے لڑائیوں کے نظر ہرگز نہ کریں۔ ایک دوسرے کے درمیان میں اگر کوئی اختلافات ہو جائیں تو اسے بھلا دیں، آپ اختلافات کو ختم کر دیں، خود سے پہل کریں۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی دراڑ آ جائے نا تو یقین کرے زندگی کا سارا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جو بنی ہے نا یہ ایک میاں بیوی کے رشتے کے لیے ہی بنی ہے، یقین کریں اگر میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوگا تو کسی چیز میں بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا، کسی نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ اوڑھنے میں اور نہ کہیں آنے جانے میں، کسی چیز میں بھی آپ کو مزہ نہیں آنے والا۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ ایک دوسرے تو جی لڑائیوں جھگڑوں کو ختم کر دیں اور آپس میں جو ہے نا آپ پیار محبت سے رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں، اور جتنی بھی زندگی ہے نا چھوٹی سی زندگی تو ہے اور پیار محبت سکون سے گزاریں۔
اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں پلیز، تاکہ جلدی سے میرے 1000 سبسکرائبر پورے ہو جائیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور جہاں بھی رہیں اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔